کیا آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ایسی کون سی نشانیاں ہیں اور اللہ کی مدد کے وہ کون سے راز ہیں جن پر اللہ آپ کی طرف غیب کے دروازے کھولتا ہے اور جو آپ کی ویران زندگی کو روشن کرنے کا سبب بنتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ اپنی زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں تو آپ کا خوشیوں غموں کے ساتھ ساتھ بہت سی تکلیفوں سے بھی پالا پڑتا ہے، اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے آپ ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سفر میں آپ اللہ کی مدد اور رہنمائی کی طلب کرتے ہیں۔ اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جن سے ہم یہ جان سکیں کہ اللہ کی مدد اب آنے ہی والی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی مدد کے دروازے کھولتا ہے نا تو کچھ نشانیاں آپ پر اچانک سے ظاہر کرنے لگتا ہے۔ قرآن پاک تو خود کہتا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات مسلط کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ تو سنو، وہ تو اللہ ہے، وہ واحد ہے، وہ تمہاری تمام تکلیفوں سے باخبر ہے، اور وہ اپنی مدد کے تمام پراسرار راز تم پر ایک دن ضرور کھولے گا۔ زمین پر چلنے والا کوئی جانور ہو یا آسمان میں اڑنے والا کوئی پرندہ، اللہ نے تو ان سب کے رزق کو مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت اور کرم کا دائرہ کار تو اتنا وسیع ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق اس سے مستفید ہوتی رہتی ہے۔ انسان اگر زمین پر چلتا ہے اور پرندہ اگر آسمان میں اڑتا ہے تو اس کے رزق کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے خود کر رکھا ہے۔ اللہ آپ کے ٹوٹے دلوں پر تسکین کی وہ بارش برساتا ہے کہ آپ پرسکون ہو جاتے ہیں، اور تمام دکھ اور غم آپ کے دل کو تازگی بخش دیتے ہیں۔ اور اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ یاد رکھیں کہ وہ خدا رحمان و رحیم ہے، وہ اس پوری سلطنت کا مالک ہے۔ وہی خدا جب چاہے آپ کے لیے مدد کے تمام دروازے کھول سکتا ہے اور آپ کو حیرت انگیز تبدیلیوں سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ جس طرح ہر روز رات کے بعد روشنی اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور یہ کائنات ایک ہی جگہ پر مستقل نہیں ہے بلکہ اس میں تو دن رات تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ سورج اپنے مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے، چاند اپنے وقت پر چمکتا ہے، اور ستارے اپنے اپنے مقررہ مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم پر آج جو غم مسلط ہو گیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اب اللہ کی مدد تم تک نہیں آئے گی؟ اللہ کا تاریکی کو روشنی میں بدلنا اس بات کا اعلان ہے کہ تمہارے غم بہت جلد خوشیوں میں بدلنے والے ہیں، اور تم تک اللہ کی رحمت اس کی مدد کی صورت میں نازل ہونے والی ہے۔ ہر آزمائش کے بعد آسانی آتی ہے، اور ہر مشکل کے بعد راحت ملتی ہے، اور یہ دنیا عارضی ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہمیں اس کے قریب تر کرتی رہتی ہیں۔ جب اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہم پر اپنی مدد کے دروازے بند کر بیٹھا ہے، بلکہ اللہ ایک مقررہ وقت کا تمہارے لیے انتظار کرنا چھوڑ رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ چاہتا ہے
کہ تم اس مشکل وقت میں صبر سے کام لو اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ اور اللہ کی رحمت تو انہی کے لیے ہے جو اس کی مدد کے منتظر ہو کر اپنی مشکلات پر صبر کرتے ہیں، اور یہی صبر آپ کو اللہ کے قریب تر لے جاتا ہے، اور آپ کی زندگی میں وہ تبدیلیاں نظر آتی ہیں جس کا آپ نے کبھی بھی تصور نہیں کیا ہوتا۔ جب انسان مشکلات میں صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں ایک خاص قسم کا سکون اور اطمینان نازل کر دیتا ہے۔ اللہ تم پر ایسی مدد بھیجتا ہے، اور مدد بھی ایسی بھیجتا ہے جو کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اور یہی تو ایمان ہے۔ ایسا ہی ایمان آپ کو اللہ پر ہونا چاہیے، تو بس اپنی مدد کا انتظار کرتے ان قریب آپ پر اللہ کی مدد کے تمام دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ اے میرے رب، تو ہمارے بہت قریب ہے، تو دوست اور محبت کرنے والا ہے، اور تو ہی جواب دینے والا ہے، اور تو ہی شفا دینے والا اور طبیب ہے۔ اے میرے اللہ، تو ہی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری کمزوریوں پر رحم فرما دیجیے، اور ہمیں خوف سے بچا لیجیے، اور ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما دیجیے، اور ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجیے، اور جو چیز ہمیں پریشان کرتی ہے اور ہمارے سکون میں خلل ڈالتی ہے اسے ہم سے دور کر دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔